الدرس في أحوال يوم القيامة وأحوال الأشقياء والسعداء، سورة القيامة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي، والمقسم عليه ها هنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد، ولہذا قال تعالی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ بات گزر چکی ہے کہ مقسم علیہ اگر منتفی ہو تو وہاں لا کا استعمال جو ہے قسم سے پہلے جائز ہوتا ہے تاکہ نفی کی تاکید ہو جائے۔ جیسے اس جگہ اس بات معاد ہے کہ قیامت برحق ہے، اور رد ہے ان لوگوں پر جو انسانوں میں سے انکار کرتے ہیں کہ پھر ہم دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو لہذا اس سے پہلے استعمال حرف لا جو ہے وہ جائز ہے کہ لا یعنی اقسم بیوم القیامہ، لا کما یزعمہ الجہلہ، ایسا ہرگز نہیں جیسے ان کا گمان ہے، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت۔ لا اقسم یوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ قال الحسن، معنی کیا ہوگا؟ یعنی اقسم بیوم القیامہ۔ حضرت حسن ایک اور تعبیر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اقسم بیوم القیامت ولم یقسم بالنفس اللوامہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں قیامت کے دن کی تو قسم کھائی ہے لیکن نفس لوامہ کی قسم نہیں کھائی، یعنی وہاں لا نافیہ ہے۔ لا اقسم لا زائدہ، والنفس ولا اقسم بالنفس اللوامۃ، وہاں لا نافیہ ہے۔ یعنی حضرت حسن کا قول یہ ہے کہ اللہ نے قیامت کی قسم تو کھائی ہے لیکن نفس لوامہ کی قسم نہیں کھائی۔ لیکن حضرت قتادہ فرماتے ہیں بل اقسم بہما جمیعا، اللہ نے دونوں کی قسم کھائی ہے، قیامت کی بھی اور نفس لوامہ کی بھی۔ وہکذا حکاہ ابن ابی حاتم وقد حکا ابن جریر عن الحسن والاعرج انہما قرآ لأقسم بیوم القیامت، وہذا بوجہ قول الحسن لأنه اثبت القسم بیوم القیامت ونفی القسم بالنفس اللوامہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن اور اعرج سے اس کو یوں بھی پڑھا ہے کہ لأقسم بیوم القیامت، تو اب مفسر فرماتے ہیں اگر اس کی رات میں دیکھا جائے تو پھر قول حسن کی تائید ہوتی ہے، یعنی قیامت کی تو قسم ہے لیکن نفس لوامہ کی قسم نہیں ہے۔
تو انہوں نے پڑھا لأقسم بیوم القیامت ونفی القسم من نفس اللوامت والصحیح انه اقسم بهما جميعا معا كما قاله قتادہ رحمہ اللہ تعالی. اب مفسر فرماتا ہے کہ یہ قول تو ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ اللہ نے دونوں کی قسم کھائی. وهو المروی عن ابن عباس و سعید ابن جبیر، اور اسی طرح یہ روایت حضرت ابن عباس سے بھی ہے، سعید ابن جبیر سے بھی ہے کہ اللہ نے دونوں چیزوں کی قسم کھائی ہے. واختارہ ابن جریر، اسی کو ابن جریر نے پسند کیا. فاما یوم القیامت فمعروف، یوم قیامت جو ہے تو معروف ہے. وَأَمَّا النَّفْسُ اللَّوَّامَةُ فَقَالَ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ الْحَسَنِ الْبَصْرِي فِي هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهِ مَا نَرَاهُ إِلَّا يَلُومُ نَفْسَهُ مَا أَرَدتُّ بِكَلِمَتِي مَا أَرَدتُّ بِأَقْلَتِي مَا أَرَدتُّ بِحَدِيثِ نَفْسِي وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَمْضِي قَدَمًا قَدَمًا مَا يُعَاتَبُ نَفْسَهُ. اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ نفس اللوامہ جو ہے یہ بھی مومن کا نفس ہے. کیونکہ مومن ہر وقت اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ بھی میں نے یہ بات جو کہی تو اس کا کیا مطلب تھا، میں نے جو یہ کھانا کھایا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا، اور میں نے دل میں فلاں فلاں بات سوچی تو کیوں سوچی، تو وہ ہر وقت ملامت کرتا رہے. لیکن جو فاجر ہوتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں عذاب کی طرف، ان کو کیا، ان کو تو نہ فکر ہے، نہ ملامت ہے، نہ سوچ ہے، نہ اعتبار ہے. وقال جويبر بلغنا عن الحسن انه قال في قوله ولا اقسم من نفس اللوامه قال ليس احد من اهل السماوات والارضين الا يلوم نفسه يوم القيامه. انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا مگر وہ اپنے نفس کی ملامت کرتا ہوگا. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم بن اسرائيل بن سماك انه سال اكرمه عن قوله ولا اقسم بالنفس اللوامه قال يلوم على الخير والشر لو فعلت كذا وكذا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ملامت دونوں کی طرف سے ہوگی. خیر والا کہے گا کاش میں نے اور کیوں نہ کیا ہوتا، ایک طواف کے بجائے دو کر لیتا، یار ٹائم بھی تھا، طاقت بھی تھی. اور شر والا کہے گا ہائے میں نے کیوں کیا ایسا. ورواه ابن جرير عن ابي كريب بن وكيع بن اسرائيل به وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان بن جريج بن الحسن بن مسلم بن سعيد بن جبير في قوله ولا اقسم من نفس اللوامه قال تلوم على الخير والشر. ثم رواه من وجه آخر عن سعيد انه سأل ابن عباس عن ذلك فقال هي النفس اللؤوم، یہ وہ نفس ہے جو ملامت کرنے والا ہے. وقال علي بن ابي نجيح عن مجاهد تندم على ما فات وتلوم عليه، جو چیز نہ کر سکا اس پہ ندامت ہوگی اور ملامت کرے گا کہ کاش میں یہ عبادت بھی کر لیتا، میں یہ کام بھی کر لیتا. وقال علی ابن ابی طلحہ عن باز اللوامۃ المذمومۃ، انہوں نے فرمایا لوامہ سے مراد یہ ہے کہ جس مذمت کیا گیا، یہ انہوں نے ایک اور قول ہے. وقال قتادہ اللوامۃ الفاجرہ، انہوں نے کہا لوامہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے نکلنے والا. قال ابن جریر وكل هذه الاقوال متقاربة المعنى بل اشبه بظاهر التنزيل انها الذي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے اقوال درست ہیں. یاد رکھیں کہ یہ اقوال تفسیری ہوتے ہیں، یاد رکھیں مفسرین کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مفسر نے اپنے اپنے انداز میں اس بات کو سمجھایا ہے. سمجھانے کا انداز سب کا الگ ہوتا، اس لیے تفسیری اقوال کے اس نے یہ کہا، اس نے یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ جھگڑا نہیں ہوتا. یاد رکھیں
یہ تو جہالت ہے کہ آدمی ان کو سمجھ رہے کہ یہ جھگڑا حضرت قتادہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا، حضرت حسن نے یہ فرمایا، ابن جریر نے اس قول کو پسند کیا، اور آخر میں خلاصہ بیان کر دیا کہ بھی سارے اقوال ٹھیک ہے اور سارے باعتبار معنی کے متقاربۃ المعنی ہے، معنی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن وہی فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ اشبہ بظاہر تنزیل، قرآن کے مطابق جو ظاہر میں معنی سمجھ آ رہا ہے وہ معنی یہی ہے کہ التی تلوم صاحبہا علی الخیر والشر، کہ جو نفس اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے خیر پر بھی اور شر پر بھی، کہ اگر خیر میں کوتاہی ہے، کمی ہے، اس پہ بھی ملامت کرتا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی اس پہ بھی ملامت کرتا ہے، اور جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ وقوله تبارک وتعالی یحسب الانسان ان لن نجمع عظامه یوم القیامة ایظن انا لا نقدر على اعادة عظامه وجميع من اماکنه المتفرقة۔ اب اللہ فرماتی ہیں کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں یہ ظالم یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ پھر ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، کہ جب ہڈیاں جو ہے متفرق ہو گئی، فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، قال سعید بن جبیر بن عباس ان نجعله خفا او حافرا، اللہ نے فرمایا میں اگر چاہوں تیرے ہاتھ کو سب انگلیوں کو برابر ملا دوں، برابر کر، ایسے ہو جائے جیسے جانور کا پاؤں۔ وقضا قال مجاہد اکرم اسلم قتادہ والضحاک بن جریر وجہ ابن جریر نے طلب شاہ جازار فی الدنیا، ابن جریر نے ایک توجیہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تم تو کہتے ہو کیسے جمع کریں گے، اللہ چاہے تمہارے ہاتھوں کو یہی جمع کر دیں، وہ تو قادر ہیں۔ والظاہر من حدیث قوله تعالی قادرین حال من کو نجمع ایظن الانسان ان لن نجمع عظامه، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، بل سنجمعها، ہم اکٹھا کریں گے، قادرین علی ان نسوی بنانه، اے قدرتنا صالحۃ لجمعها، حتیٰ کہ یہ پورے جو ہیں اس کو بھی ہم جمع کر دیں گے، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَاهُ أَطْيَبَ مِمَّا كَانَ فَنَجْعَلْ بَنَانَهُ وَهِيَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ مُسْتَوِيَةً، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو قیامت میں جب اٹھاؤں تو ان کو برابر کر دوں، پھر بھی میں اس بات پہ قادر ہوں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ راجح قول یہ ہے کہ میں یہ چھوٹے چھوٹے پور جو ہے ان میں کتنی باریک نشانیاں ہیں ہڈی، ان کو بھی میں جمع کر لوں گا تو بڑی ہڈیوں کا کیا ہے۔ وهذا معنى قول ابن قتيبة والزجاج وقوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال سنبذ يعني يمضي قدما، اور آگے چل رہا ہے، وقال في بعض يفجر أمامه يعني الأبل، يقول الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة، وہ فرماتے تھے لیفجر امامہ کا بانا یعنی گناہوں میں آگے آگے جا رہا ہے، جی میں گناہ ہے میں توبہ کر لوں گا، کیا گناہ ہے توبہ کر لوں گا، تو اور بڑھتا جا رہا ہے۔ وَيُقَالُ هُوَ الْكُفْرُ بِالْحَقِّ بَيْنَ يَدَيِ الْقِيَامَةِ، بعض یہ کہتے ہیں کہ لیفجر امامہ کا معنی کہ کافر قیامت کے دن بھی اللہ کے آگے جو ہے انکار کریں گے۔ وقال مجاہد لیفجر امامه لیمضی امامه راکبا راسه، وقال سن لا يلقى ابن آدم الا تنزع نفسه الى معصیت اللہ قدما قدما الا من نسمه اللہ تعالی۔ حضرت یفجر امامہ کا کیا معنی؟ سر اونچا کر کے جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں چل رہا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لا یلقى ابن آدم الا تنزع نفسه الى معصیت اللہ قدما قدما، کہ انسان کا نفس جو ہے وہ تو معصیت کی طرف قدم قدم بڑھ رہا ہے، مگر وہ جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ الا من عصمہ اللہ تبارک و تعالی،
وروان اکرم سید الجبیر والضحاک والصدی وغیر والذی یعجل الذنوب ویصوف التوبۃ. انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے جو گناہوں میں تو بڑی تیزی کرتا ہے لیکن توبہ میں دیر کرتا ہے. وقال علی بن ابی طلحہ عباس هو الکافر یکذب یوم الحساب. انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ کافر ہے جو یوم الحساب کا ہی منکر ہے، یوم قیامت کا ہی منکر ہے. وقد قال ابن زید وهذا هو الازهر من المراد ولهذا قال بعض يسأل ايان يوم القيامة اي يقول متى يكون يوم القيامة کہ کب ہوگا قیامت کا دن. وانما سؤال استبعاد لوقوعه وتقديم لوجوده. یہ سوال اس لیے ہے کہ ان کے نزدیک تو قیامت ہونا ہی نہیں ہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی. كما قال تعالى يقولوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. یہ بدبخت پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دیں تم سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پھر وہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. وقال تعالی هنا فاذا برق البصر. کرا ابو عمرو بن العلاء باری کا بھی کثیر آیا اے ہارا آنکھیں چندیا جائیں، پریشان ہو جائیں. وعد الذی قالوا شب قول تعالی یرتد الیہم طرفهم. اب وہ آنکھیں پلک جھپک بھی نہیں سکیں گے. بل ينظرون فذيهكذا وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب. کبھی ادھر ہو آنکھ ٹکے بھی نہیں، سوری نہیں ہوگا. وقال آخرون برکا فإذا برك بالفتح وقريب من المعنى من الأول. والمقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة تخشع وتحاض وتذل من شدة الأحوال مثل ما شاهده يوم القيامة من الأمور. تو اس میں دو قراتیں ہیں، بارے کا بھی ہے بارہ کا بھی ہے، لیکن معنی ایک ہے. مقصود یہ ہوگا کہ آنکھیں جو ہیں قیامت والے دن ایسے شدت احوال سے حیران ہوں گی، کبھی جھک جائیں گی کبھی پھٹ جائیں گی. وہ جو قیامت میں امور دیکھیں گے تو اس دن تو پھر انسان کا نہ دماغ کام کرے گا نہ نظر کام کرے گا. وَخَسَفَ الْقَمَرُ أَيْ ذَهَبَ ضَوْءُهُ. اللہ چاند کی روشنی ختم کر دے. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ قَالَ مُجَاہِدٌ كَوْرًا. دونوں کو سیاہ کر دیا جائے گا. يُكَوِّرَانِ يُسَوِّدَانِ. دونوں کو بے نور کر دیا جائے گا. وقال ابن زید تفسیر یاد ہے الشمس كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ. جب بے نور ہو جائیں گے. پہلے میں کرا وجمع بین الشمس والقمر. پہلی قرات جمع الشمس والقمر، دوسری قرات جمع بین الشمس والقمر. وقول تعالی يقول الانسان يومئذ عن المفر اذا اين ابن ادم هذه الاحوال يوم القيامه حين يريد ان يفر ويقول ابن اين المفر هل من ملجا او موئل. اب قیامت کے دن جو کافر حالات دیکھیں گے تو پریشان ہو کے پھر کہے گا کدھر بھاگیں بھائی، کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی جائے پناہ ہے کہ ہم بھاگ جائیں. اللہ نے فرمایا کلا لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر. قال مسعود نے ابن عباس سے بین غیر لا نجات، کوئی نجات کا رستہ نہیں. وَهَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ. کوئی ٹھکانہ نہیں. لَيْسَ لَكُم مَّكَانٌ تَمْكُرُونَ فِيهِ. کوئی ایسا مکان بھی نہیں، کوئی ایسی جگہ بھی نہیں جہاں تم چھپ سکو. وقال هنا أي لا وزر ليس لكم مكان تعتصمون فيه. کوئی مکان کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں تم جا کے اللہ کے عذاب سے بچ سکو، پناہ پڑ سکو.
اس لیے فرمایا الی ربک یومئذ المستقر المرجع والمصیر، سب اللہ کی طرف ہے. ثم قال تبارک وتعالی ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها. اس دن انسان کو اس کے جمیع اعمال کے بارے میں خبر دی جائے گی، جو اس نے پہلے کیے، بعد میں کیے، چھوٹے کیے، بڑے کیے، سب کی خبر دی جائے گی. جیسے اللہ نے فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا سپنا میں اعمال میں موجود ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہیں، وہ کسی پہ ظلم نہیں فرماتی ہیں. وَلِهَٰذَا قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ أَيْ هُوَ شَهِيدٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَالِمٌ بِمَا فَعَلَهُ وَلَوْ اعْتَذَرَ وَأَنكَرَ. بندہ خود اس دن اپنے حالت کو جان کے جان لے گا کہ یہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ اعضاء بھی گواہی دیں گے، اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیں گے، نامہ اعمال میں بھی ذرہ ذرہ لکھا ہوگا. تو اب کیا کر سکتا ہے، کیسے انکار کر سکتا ہے؟ کما قال تعالی اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. وقال علی ابن ابی طالب بعد من انسان نفسی بصیرۃ یقول سمعہ بصرہ یدیہ ورجلہ وجوارحہ، کہ اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے اعضاء سب قیامت میں گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. وقال قتادہ شاہد علی نفسہ، اپنے اوپر خود گواہی دے رہا ہے. وفی روایت قال شہد واللہ لیتہ بصیرا بعیوب الناس وذنوبہم غافلا عن ذنوبہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ دنیا کے عیب ڈھونڈنے میں تو بڑا تیز تھا، سب کے عیب، لیکن اپنے عیب کو بھول گیا تھا. آج پھر اس کو اپنے عیب بھی سب کو سامنے آ جائے گا. وَكَانَ يُقَالُ إِنَّ فِي الْإِنجِيلِ مَكْتُوبًا يَا ابْنَ آدَمَ تُبْصِرُ الْقُضَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيكَ وَتَتْرُكُ الْجِزَاءَ فِي عَيْنِكَ لَا تُبْصِرُهُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انجیل کے اندر بھی یہ کلام لکھی تھی. اللہ فرماتے ہیں ابن آدم تمہیں دوسرے کی آنکھ کے اندر تو باریک سی کوئی چیز جو ہے قضا، کوئی ککھ، کوئی چیز وہ نظر آ جاتی ہے. اپنے آنکھ میں اگر کوئی جانور بھی ہو تو نظر نہیں آتا ہے. وقال مجاہد ولو القى معاذيرها ولو جادل عنها فهو بصير عليها. قال قتادہ القى معاذيرها ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. اب اس دن اگر وہ عذر کرے، معذرت کرے، یا اللہ مجھے معاف کر دیں اور ایک دفعہ مجھے موقع دے دیں، میں واپس جا کے پھر ٹھیک عمل کروں گا، اس دن کوئی عذر قبول نہیں، نہ فدیہ قبول ہوگا، نہ عذر قبول ہوگا، نہ کافر کے لیے شفاعت قبول. وہ جتنے بھی بہانے بناتا رہے اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ماں سوا اس کے جو ایمان اور اعمال صالحہ. ولو اعتذر ولو جادل عنها فهو بصير عليها ولو القى ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. اس دن کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. وقال صدی ولو القى معاذيرها حجته، اس دن اپنی حجت پیش کرے کچھ بھی نہیں ہوگا. وقضا قال ابي ذر مسیح وین مختار جی. وقال قتادہ ابن عباس القى معاذيرها يقول لو القى ثيابه، چاہے کپڑے بھی پھینکے. وقال ضحاک ولو القى حسن استوره، جو اس کو چھپانے والی چیزیں ہیں. واهل اليمن يسمون الستور الميزار، یمن والے لوگ جو ہیں وہ چھپانے والی چیز کو میزار کہتے ہیں. والصحیح قول مجاہد صاحب قول تعالی لم تک ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا.
لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا وكنا مشركين. نہ قسمیں کھائیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. وقوله تبارک و تعالی یوم یبعثون اللہ اجمعین ویحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون لا شیء انهم الکاذبون. ان کو جب اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے یہ وہاں بھی قسمیں کھائیں گے جیسے دنیا میں قسمیں کھاتے تھے لیکن کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. وقال فی بعض الکام حاجی انتظار انتصاروا انه قال لا ينفع الظالمین معذرتهم. اس دن کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. قال والقوا الى الله يومئذ السلم اے فالقوا السلم ما كنا نعمل سوء. یعنی وہ گردن ڈال دیں گے ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی واللہ ربنا ما كنا مشرکین ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا. اس کا مطلب جو ہے یاد رکھو علماء نے دو قول لکھے کہ قیامت والے دن کافر قسم کھا کے کہے گا کہ واللہ ربنا ما كنا مشرکین ہم بالکل ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. اس کی دو وجوہات. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب وہ دیکھیں گے نا قیامت والے دن کہ یار ایمان والے تو آج مزے میں ہیں جنت جا رہے ہیں سارے بڑے بھی چھوٹے بھی کلمہ پڑھنے والے وہ تو سارے جنت جائیں. وہ کہیں گے یار ہم بھی کہہ دیں شاید اللہ ہمیں بھی معاف کر دیں گے یا اللہ ہم نے بھی شرک نہیں کیا ہمیں بڑی قسم ہے شاید اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. لیکن ان کی جھوٹی قسموں کا کون اعتبار کرے گا اللہ تو جانتے. ایک قول یہ ہے. ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس دن بھی اپنے اعتقاد کے مطابق کہیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا ہم تو آپ کو خالق رازق مانتے تھے ہم تو آپ کو رب مانتے تھے ہم تو آپ کو خدا مانتے تھے ہم نے تو آپ کا کعبہ بنایا ہم تو طواف کرتے تھے ہم تو حج کرتے تھے لبیک اللہم لبیک پڑھتے تھے اور یہ جو آلہہ بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم خدا نہیں ان کو ہم سفارشی سمجھتے تھے ہماری سفارش کریں گے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ یہ اللہ کے آگے ہماری سفارش کر دیں گے اللہ ہمیں چھوڑ دیں گے. ہم ان کی عبادت بھی اس لیے کر رہے تھے کہ جب ہم ان کے آگے جھکیں گے یہ راضی ہوں گے تو یہ اللہ کو راضی کر دیں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. تو اس لیے ہم نے تو شرک نہیں کیا. اس لیے آج بھی جاہل لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں اللہ معاف کرے کہ بھئی ہم جو بزرگوں کی مزار پہ سجدہ کرتے ہیں نظر نیاز چڑھاتے ہیں غلاف چڑھاتے ہیں ان سے مانگتے ہیں مانا یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو کہہ کے ہماری مراد پوری کروا دیں. یہ تو خدا نہیں ہے لیکن خدا کے محبوب ہیں پیارے ہیں مقبول بندے ہیں. جب ہم ان کو کہیں گے تو یہ اللہ کو کہہ دیں گے ہماری بات بن جائے گی. تو آج بھی جاہل اسی شرک میں مبتلا. اللہ کے بندے ان کو کہو گے یہ خدا کو کہیں گے یہ تو اس وقت بات ہوتی ہے جب خدا سنتا نہ ہو تو کہتا کہ آؤ مجھے پکارو. پھر تم ان کو کیوں کہو گے؟ اللہ کا تو حکم ہے کہ ادعونی استجب لکم مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. آج بھی ایمان والے مانگے ہم ان کو نجات دیں گے غم سے. پھر ان کو محبوب بنانے کا معنی یہ تو نہیں کہ اللہ کے لیے بھی سجدہ اور ان کے لیے بھی سجدہ. یہ اچھے محبوب ہیں بھائی. اللہ کے لیے بھی قربانی اور پیر کی قبر پہ بھی قربانی. اللہ کے نام پر بھی نظر اور پیر کے نام پر بھی نظر. اللہ کے کعبے پہ بھی غلاف اور پیر کی مزار پہ بھی غلاف. اللہ کے گھر کا بھی طواف اور پیر کی قبر کا بھی طواف.
ملتزم پہ چمٹ کے بھی سوال اور پیر کی قبر اور غلاف سے چمٹ کے بھی سوال. یہ اچھے محبوب ہیں، تم نے تو برابر کر دیا خدا کے ان کو. تم نے ان کو محبوب تو نہیں سمجھا ہے، تم نے تو ان میں وہ صفات بیان کر دی جیسے علم غیب اللہ کی صفت ہے. تم نے کہا نہیں، پیر بھی عالم الغیب ہے، اولیاء بھی عالم الغیب ہیں، انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، حضور بھی عالم الغیب. اور پھر ان پہ ایسے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں لوگوں کے عقیدوں کو تباہ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت پیران پیر جو ہیں جب پیدا ہوئے جو دودھ پینے والے بچے تھے، رمضان کا مہینہ آیا تو ماں نے بڑی کوشش کی لیکن پیر صاحب نے دودھ نہیں پیا. یعنی ان کو بچپن میں بھی روزہ تھا. خدا کے بندے عقل کرو، کوئی شریعت ہے کہ بچپن میں روزہ ہو؟ کیا ثابت کر رہے ہو تم؟ روزہ تو تب ہوگا جب انسان بالغ ہو جائے گا. بالغ ہونے سے پہلے بھی 10 سال یا 8 سال کے بچے کو تربیت کے لیے روزہ رکھوایا جاتا ہے، ورنہ اس کے لیے روزہ تو اللہ نے فرض ہی نہیں کیا ہے. یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں پہ روزہ فرض ہو، انبیاء پہ فرض ہو بالغ ہونے کے بعد، اور پیران پیر پہ فرض ہو دودھ پیتے وقت. یعنی عجیب عجیب باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. یعنی ہر وہ صفت جو خدا میں ہے کہ خدا علیم ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا پیر بھی جانی جان ہے، سب جانتا ہے. یہ صفت اللہ کی ہے. تو اس قسم کے جو عقائد ہیں نا، یاد رکھو اسی بنا پہ آج مشرک سے بھی کہو تو مشرک ہو تو کہتے ہیں ہم مشرک نہیں ہیں. آج تم ہندو سے بھی کہو کہ تم خدا کو نہیں مانو گے، لا حول ولا، کون کہتا ہے خدا کو نہیں مانتے؟ اصل بھگوان تو وہی ہے. بھئی یہ کیا ہے دیوی دیوتا؟ او جی یہ تو اس کے اوتار ہیں نا بھیجے ہوئے. ہندو بھی نہیں کہتا کہ میں مشرک ہوں. اور آج بھی ہندوؤں کے وید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے وقت جب تک تم اس کا اقرار نہیں کرو گے تمہارا سانس نہیں نکلے گا، تمہاری روح نہیں نکلے گی. اس لیے وہ جب اس کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی انکہنی کہہ دو، وہ جو چیز نہ کہنے والی تھی نا اب کہہ دو. تو یہ تو ہندو بھی کہتا ہے. تو اللہ کے بندے اگر ہندو اپنے دیوی دیوتا پہ پھول چڑھاتے ہیں، ہار ڈالتے ہیں، اور تم بھی اپنے پیر کے فوٹو بڑے بڑے قد آدم بنا کے ان پہ ہار ڈالتے ہو، پھول ڈالتے ہو، تو فرق کیا ہے مجھے سمجھاؤ آخر. یعنی وہ کریں تو کافر اور ہم کریں تو ماشاءاللہ پکے مسلمان. یہ آخر کیا دو رنگی ہے؟ میرا اپنا یعنی میں خود اس بات کا گواہ ہوں. ایک دفعہ میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا تو اس کے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا فوٹو، بڑا خوبصورت فوٹو بنا ہوا تھا، اس پہ تازہ پھولوں کے ہار بھی لٹکے ہوئے تھے. تو میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا بھی یہ کس کا؟ میں جانتا تھا کہ کس کا فوٹو ہے. میں نے کہا بھی کس کا فوٹو؟ کہہ رہے حضرت ہم کو پتہ نہیں ہے، حضرت ہمارے مرشد جو تھے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا فوٹو ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا پھر تم نے بس میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اس فوٹو کی وجہ سے بس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. وہ میں نے کہا یار پھر اس کی 1,00,000 2,00,000 کاپیاں بنا کے کھڑے ہو جاؤ سڑک پہ، ہر بس والے کو دیتے جاؤ، لوگ حادثے سے تو بچیں. یہ پیر نہ ہوا بریک ہو گئی. وہ ہمارے باولپور میں ایک ہوتا تھا، بیچارہ فوت ہو گیا ہے، بڑا نیک آدمی تھا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمائے. اتنی لمبی داڑھی تھی اس کی ماشاءاللہ، ناف سے بھی نیچے تھی. اور پھر وہ داڑھی چونکہ لمبی تھی نا، ہوا آئے تو یوں 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی، عجیب سا لگتا تھا کیا. لیکن عشق تھا داڑھی سے. وہ سائیکل پہ آتا تھا، غریب سائیکل چلاتا تھا، غریب آدمی سائیکل پہ آ رہا تھا تو آگے اتفاق سے فوراً کالج کی لڑکیاں جو نکلی نا، وہ غریب بریک نہیں مار سکا تو ایک لڑکی کو سائیکل لگ گیا، وہ مولوی صاحب بھی گر گیا، وہ لڑکی بھی گر گئی. وہ غصے میں اٹھی تو کہہ رہی ہے اتنی بڑی داڑھی ہے، ہم دیکھ کے نہیں، بڑے آرام سے کھڑے.
کہنے لگا بیٹی داڑھی ہے بریک تو نہیں ہے جو میں مار لیتا. کہتا بیوی داڑھی ہے نا بریک تو نہیں. وہ بیچاری وہ بھی ہنس پڑی, باقی بچیاں بھی ہنس پڑی اور چلے گئے, بات ختم ہو گئی. تو یہ کیا مانے, یعنی یہ اس قسم کا عقیدہ تو ابو جہل کا بھی شاید نہیں ہوگا. انہوں نے بھی اپنے کعبے میں صرف لگائے تھے بت, کعبے میں لگائے تھے تماثیل. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا فوٹو, بی بی مریم کا فوٹو, حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا فوٹو دیواروں پہ بنایا تھا کہ آپ جو ہیں وہ فال ڈال رہے ہیں. حضور پاک نے جب دیکھا فرمایا قاتلہم اللہ, اللہ ان کو ہلاک و برباد کرے ظالموں کو جنہوں نے پیغمبروں کی تصویریں بنا دی. اور اللہ کے نبی خود حضرت علی کے کندھے پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے مٹا ڈالا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آپ نے فرمایا لعنہم اللہ قاتلہم اللہ, اللہ ان پہ لعنت کرے. ابراہیم امام الموحدین ہے, جس نے توحید کے لیے آگ میں جلنا قبول کیا, جس نے بتوں کو توڑ ڈالا. یہ ظالم اس کے بھی کعبے میں فوٹو بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ساری رسمیں جو ہے نا میرے عزیز, آج آپ چلے جائیں یونان جائیں, سری لنکا جائیں, کسی ملک میں تھائی لینڈ جائیں, وہاں جو بدھا تھا نا ان کا بدھ مذہب والے کا جو ہے, اتنے بڑے بڑے مندر ہیں, 5 مربع زمین میں مندر ہیں, لان ہیں, عمارتیں ہیں, پر سونے کا بنا ہوا بت ہے. یہ بدھ مذہب. اچھا اس کے ماننے والے جو ہیں سارے سر مڈاتے ہیں اور 11ویں کپڑے پہن کے ہر وقت رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں دنیا کی لذات سے کوئی تعلق نہیں, دنیا کی خواہشات سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہم نکاح کرتے ہیں, نہ شادی کرتے ہیں, نہ کچھ کرتے ہیں. نے کہا یہ اتنی کثرت جو تمہاری روز بڑھ رہی ہے, پیدا ہو رہی ہے, یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ بالکل یعنی جھوٹ ہے, فریب ہے, دھوکہ. آج بھی آپ جا کے ہمارے ہندوستان کے بھائیوں سے پوچھ لیں, آج بھی ہندوستان میں ایسے مندر موجود ہیں جہاں لڑکیاں جو ہیں جا کے ان پنڈتوں کو, ان کے جو بڑے بڑے پنڈت ہوتے ہیں ان کو لڑکیاں دی جاتی ہیں کہ جی یہ تم یہ مندر کی داسی ہے, اب یہ مندر کی خدمت کے لیے ہم نے وقف کر دی ہے. اور وہ بڑے بڑے پلید جو ہیں پنڈت ان سے زنا کرتے ہیں. کئی پنڈت پکڑے گئے, کئی پوپ پہ ماننے والے ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے نا جی, جو بڑے بڑے عہدے پہ پہنچنے والے تھے, وہ پکڑے گئے, لڑکوں کے ساتھ پکڑے گئے, لڑکیوں کے ساتھ پکڑے گئے. یاد رکھو یہ سارا جھوٹ ہے. اس لیے حکم ہے کہ ہر بات کی تحقیق کرو, تحقیق کے بغیر مسئلہ نہیں. اللہ کے قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی آ کے تمہیں خبر دے تو تحقیق کرو. یہ نہیں او جی ہمارے پیر صاحب جو تھے نا جی وہ پانی پہ چلتے تھے, حضرت آگ پہ چلے جاتے تھے, ہواؤں میں اڑتے تھے, تم نے دیکھا؟ نہیں جی میں نے تو نہیں دیکھا, مجھے کسی نے کہا تھا. اسی سے دین تباہ ہوتا ہے. تحقیق کرو, یہ اللہ کا حکم ہے. اچھا اور تحقیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کون کرے؟ تحقیق وہ کرے گا جو تحقیق کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. آپ نے سونا دکھلانا ہے, جھوٹا ہے, 21 کیرٹ ہے, 18 کیرٹ ہے, 24 کیرٹ ہے, سونار کو دکھاؤ گے, کمہار کو تو نہیں دکھاؤ گے نا. تحقیق کون کرے گا؟ جو اس فن کا ماہر ہوگا. آپ نے جوہری کو دکھانا ہے کہ جی یہ ڈائمنڈ خالص ہے یا یہ 2 نمبر ہے, یا یہ جو ہے کون سا کس کیٹیگری کا ہے, یہ VVS1 ہے, VVS2 ہے, فلورنس ہے, یہ کون سا ہے. یہ تحقیق کون کرے گا؟ جو جوہری ہوگا.
اسی طرح جب دین کا جھگڑا ہو تو اللہ نے فرما دیا فَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اگر جھگڑا ہو تو علماء کے پاس جاؤ، وہ اس مسئلے کو اندر سے نکالیں گے۔ استنباط کا معنی ہوتا ہے اجتہاد، استنباط کا معنی ہوتا ہے پانی نکالنا۔ جیسے آدمی کھودتے 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 کنویں کے اندر سے پانی نکالتا ہے، تو مجتہدین پانی نکالنے والا ہوتا ہے، پانی بنانے والا تو خدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے اگر دین کا مسئلہ ہے تو علماء سے رجوع کرو، دین کا مسئلہ ہے تو مجتہدین سے رجوع کرو، دین کا مسئلہ ہے تو فقہاء سے رجوع کرو۔ اگر ان کی تحقیق کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ تو نہیں کہ بس جی میری دادی کہتی تھی، کوئی کہتا ہے میری نانی کہتی تھی، کوئی کہتا ہے ایک بڑھیا جو ہے وہ 11ویں کرتی تھی۔ یہ کوئی دین ہے؟ مذاق ہے؟ ڈرامہ ہے؟ تحقیق کرو۔ اور پھر تمہارے پاس کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتاب اللہ، اس کے بعد کون؟ رسول اللہ۔ اللہ نے قرآن کس پہ اتارا؟ محمد الرسول۔ حضور نے کس کو پڑھایا؟ صحابہ۔ صحابہ نے پھر اللہ نے قرآن اتارا ہے، مدنی نے پڑھایا ہے، صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی تدوین جو ہے یاد رکھو وہ فقہاء نے کی ہے کہ انہوں نے مدون کر دیا کتابوں کے اندر مسائل کو، کہ اب آپ کو کوئی بھی مسئلہ دیکھنا ہے فقہاء کی کتاب کھولو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور ان فقہاء میں الحمدللہ الحمدللہ یہ بات ہم علی وجہ البصیرت کہہ سکتے ہیں کہ ان فقہاء میں سب سے زیادہ جس فقہ کو اللہ نے قبول فرمایا وہ فقہ حنفی ہے، امام ابو حنیفہ کی فقہ۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے امام شافعی نے بھی، امام مالک نے بھی، سب نے استفادہ کیا۔ دین حنیف کی تدوین کرنے والا پہلا مدون جو ہے وہ ابو حنیفہ، باقی سب نے بعد میں کی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ نہیں ہو جی اچھا بھی کیا، انہوں نے کہا جی کمال ہے میرا پیر جو ہے نا سی بس ایسے پھونک مارتے تھے بس کام ہو جاتا تھا۔ بھئی تمہیں پھونک ماری تھی؟ کہ مجھے تو نہیں، مجھے کسی نے کہا تھا۔ یہ مسئلہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں باقی یاد رکھو علوم باطلہ بھی ہوتے ہیں، نجوم بھی ہے، جفر بھی ہے، علم الاعداد بھی ہے، علم الالوان بھی ہے، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب کافر انگریز ایسے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا دادا مر گیا، بات کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے دادے سے بات کروا دیں؟ کون نہیں کہے گا؟ وہ کہے یار میرا باپ مر گیا، بھائی مر گیا، بات کا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کمرہ بند کرتے ہیں، میز رکھ دیتے ہیں، اس پہ خالی گلاس رکھتے ہیں، وہاں بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھتے رہنا دیکھتے رہنا، جب یہ گلاس میں حرکت پیدا ہو جائے، آواز آنے لگے، تم بات کرنا بھائی سے۔ وہ آواز آتی ہے، وہ بھائی کو بلاتا ہے، بھائی سے بات کروا دیتے ہیں۔ وہ بھائی کو مرے ہوئے 50 سال ہو گئے، یہ انگریز کرا دیتے ہیں، اس کو بھی پیر مان لیں ہم۔ ایک علم ہے، مسمرائز کر دیتے اگلے وہ سمجھتا ہے میں بھائی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا اپنے دوست تھے، فوت ہو گئے مدینہ منورہ میں، بہت بڑا عالم آدمی تھا۔ ان کو تکلیف تھی بیماری کی، تو انہوں نے کہا جی میں نے سنا کہ فلاں ملک میں ایک عورت ہے، انگریز ہے، عیسائی ہے، اور کوئی فیس نہیں لیتی، اس نے باہر بکس رکھا ہوا ہے، وہ جس کا بھی علاج کرتی ہے، اس کی جو مرضی ہے $1 ڈال دے، $100 ڈال دے، 1000 ڈال دے، 5 ڈال دے۔ اس نے کبھی نہیں کہا تم نے کیا ڈالا ہے۔ اور وہ بڑے سے بڑا بیمار جو ہے ہاتھ سے آپریشن کر دیتی ہے، ہاتھ سے۔ جی گردے میں پتھری اس نے ایسے کیا، کھولا، گردہ نکالا، پتھری نکال کے پھر اس کو رکھا، ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک، اور یہ دیکھو تمہاری پتھری نکل آئی۔ اچھا بھلا آدمی، اچھا وہ حقیقی علامہ تھا، نقلی علامہ نہیں۔ اس نے بہاولپور جامعہ عباسیہ سے علامہ کی ڈگری بھی حاصل کی تھی۔ تو میرے والد صاحب کے بھی شاگرد تھے، بلکہ شاگردوں کے بھی شاگرد تھے، تو بڑا اچھا آدمی تھا۔ اس نے کہا میں خود گیا وہاں،
وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں مریضوں کی۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو وہ بی بی جو ہے نا وہ اپنی عبادت کے لیے کہیں گئی ہوئی ہے، وہ ابھی ایک ہفتے تک نہیں آئیں گی۔ میں نے کہا اب ایک ہفتے کی ہوٹل کا بل برداشت کرو، مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، میں تو یہ پیسے اکٹھے کر کے ٹکٹ بھی مشکل سے خریدا تھا، میری قسمت میں نہیں تھا، اللہ نے مجھے بچانا ہوگا۔ لیکن وہاں جو بھی مجھے ملا ہوگا جی بالکل بڑے سے بڑا ہارٹ کا آپریشن ہاتھ سے کر دیتی۔ کئی لوگ بے وقوف بن گئے، کئی پاگل بن گئے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، وہ اتنا مسپرائز کرتی ہے کہ ایک ہفتے تک تو آدمی بالکل اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرتا، ہفتے کے بعد وہی اور جی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بس تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے، لہذا اس کی بد دعا لگ گئی ہے، تمہارا عقیدہ خراب ہو گیا۔ میں آپ کو بتایا تو ہمارے پیر صاحب تھے، وہ طویل لکھواتے تھے سکول کے بچوں سے۔ میں نے کہا پیر صاحب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مکی صاحب روز جو 500 300 200 طویل چلانا ہو، میں لکھتے لکھتے مر جاؤں گا، میں ان بچوں سے لکھوا لیتا ہوں۔ اچھا اب تو لوگوں نے باقاعدہ وہ ٹھپے بنا رہی ہیں، یہ نکاح والا ہے، یہ طلاق والا ہے، یہ موت والا ہے، یہ جادو والا ہے، فلاں والا، جو مریض کیا کاغذ میں ٹھپا لگایا لے جاؤ بھائی۔ اب ان کو لکھنا بھی نہیں پڑتا نا، بعد میں چھپوا کے بھی رکھ لیے ہیں، ماشاءاللہ چھپے ہوئے موجود ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت یہ لکھ تو بچے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مکی صاحب دیکھیں نا 200 آدمی روز آتا ہے تویز لینے کے لیے، 200 میں اللہ کی تقدیر میں 10 کا کام تو ہوتا ہے نا کہ ہو جائے گا، جن کا کام ہو گیا وہ ہمارا پکا مرید ہو گیا، اور جن کا نہ ہوا ہم نے کہا تو مولوی مکی کے مرید ہو اس لیے کام نہیں ہوا، جن کا نہیں ہوتا ہم تمہارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ وہاں بھی ہو گئے ہو، اور جن کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ وہ تو گائے بھینس لے کے آتے ہیں، حضرت میرا کام ہو گیا، صحیح بھینس نظر ہے، گائے نظر ہے، اور بعض بغیرت تو لڑکیاں نظر کرتے ہیں۔ اور یار یہ تیر ہیں، ڈاکو ہیں، کیا بلا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال دعا کریں اللہ تمام عالم اسلام پہ رحمت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی سب کے عقیدے صحیح فرما دے، اور اللہ سب کو شرک سے بدعات سے نجات عطا فرما دے، اور صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت بنا دے۔ یہ نقلی پیلے نیلے سابے نہیں، صحیح معنی میں۔ غیبت کا معنی یہ ہے کہ کسی بندے کے بارے میں بات کرو جو اس کو بری لگے، اس کی عدم موجودگی میں کرے، چاہے وہ اس میں ہو بھی عیب۔ مثلا ایک آدمی شراب پیتا ہے، عیب ہے، تم لوگوں میں بیٹھ کے کہو یار فلاں چھوڑو یار وہ تو شرابی ہے، یہ غیبت۔ اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے غلط خیال آئے کوئی استغفر اللہ کی ضرورت نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے، جب وہ گناہ بنے تو ہم توبہ کریں نا، وہ تو گناہ ہے ہی نہیں، معاف ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی بالکل حرام ہے، 100% حرام ہے، 101% حرام۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو اس لیے کہ بھئی اب 2 بچے اچھے پھر روٹی کہاں سے ملے گی، نحن نرزقہم وایاکم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اگر بچہ کھانے کے لیے ایک منہ لے کے آئے گا تو کمانے کے لیے 2 ہاتھ بھی لے کے آئے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ بعد بیوی بیمار ہو گئی، اولاد زیادہ ہو گئی، بیوی کمزور ہو گئی، وہ وقفہ کر لے 1 سال 2 سال 3 سال، وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ مونچھیں منڈانے کا حکم ہے، کتروانے کا یعنی کچھ باقی رہے، اور داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، یہ واجب ہے، سنت الانبیاء ہے، اور اس کے منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، نہ وہ امام بن سکتا ہے نہ مؤذن بن سکتا ہے۔ کہتے جی کہ عرب حضرات جب معانقہ کرتے ہیں تو بوسہ دیتے ہیں، تو کوئی حقیقی بوسہ دینا تو منع نہیں، لڑکی کو نہ دو نا، بھائی یا بھائی کو کیوں نہ دے بھائی، بالکل دو۔ تمہیں جو ایک دوسرے سے بغض ہو تم نہیں دیتے ہو تو عرب کا کیا قصور ہے؟
جماعی آئے تو منہ بند کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ. عمرے کی نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھتے رہیں گے. جب کعبہ شریف میں داخل ہوں اور کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو لبیک بند. بھائی بات کو سمجھا کرو نا. ایک تو مشکل یہ ہے کہ بات نہیں سمجھتے ہو پھر میرے ذمہ لگا. میں نے کہا تھا کہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں اگر کام کی نیت سے وہ آیا ہے جدے میں یا کام کی نیت سے مکے میں آیا ہے احرام نہیں باندھا تو کوئی دم نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجازت نہیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر حال میں دم ہے. اب اس بندے کا مسئلہ الگ ہے. وہ آیا ہی جدے ہے اللہ کے بندے, وہ مکے نہیں آیا. کیوں نہیں سمجھتے ہو تم مسئلہ؟ یعنی اس کا سفر جو ہے نیت اول جدہ تھی کہ میں جدے جاؤں گا, تو کیوں احرام باندھتا؟ وہ جدے میں آ گیا, اپنا کام کیا, چند دن رہا, اب عمرہ کرنا چاہتے تو اب جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کرے گا. اس کو میقات کے عمرے کا ثواب نہیں ملے گا لیکن دم بھی نہیں ہوگی, کیونکہ سفر اول میں نیت جو ہے وہ مکے کی نہیں ہے, وہ جدے کی ہے. دیکھو نا کئی لوگ ہیں مثلاً, حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جموں سے یا طائف سے مثال کے طور پہ جدے کی نیت سے نکلا ہے, مکے کے اندر سے بھی ٹیکسی گزر جائے تو کوئی دم نہیں, کیونکہ اس کی نیت ہی جدہ ہے, مکہ تو نیت ہی نہیں ہے. عصر کی نماز ہم نے امام کے ساتھ پڑھی. ہم چونکہ مسافر تھے, وضو ٹوٹ گیا, وضو کرنے کے لیے گیا تو نماز تو ختم ہو گئی. اب وہ قصر پڑے نہیں, اب پوری پڑے, چونکہ پوری امام مقیم کے پیچھے وہ نیت کر چکا تھا. اگر وضو نہ ٹوٹتا تو کتنی پڑھتا؟ 4 پڑھتا. ٹوٹ گیا اب بھی 4 پڑھے گا. اگر گھر کے نوکر ہیں یا گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, لیکن وہ تنخواہ کے حساب میں نہ دے دینا کہ چلو جی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور ان کی سال کی تنخواہ بھی نکل گئی, جان چھوٹ گئی. وہ نہیں, وہ تو پھر حرام ہے. تنخواہ کے علاوہ زکوٰۃ دے دو, غریب ہیں. اگر ایک گھر میں کئی بھائی والد کے ساتھ رہتے ہیں, ایک بھائی نے اپنی رہائشی حصے میں پیسے خرچ کر کے تعمیر کرائی ہے, باپ کے انتقال کے بعد وہ بیٹا اپنے خرچ کی ہوئی رقم لے سکتا ہے؟ وہ تو اس نے خرچ کی ہے, باپ کی تو نہیں ہے نا. تم باپ کے وارث ہو, بھائی کے تو نہیں. اسلام میں منافق کی سزا اللہ معاف کرے. اگر عقیدے کا منافق ہے تو کافر ہے, اگر عمل کا منافق ہے تو توبہ کرے. حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث, 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب, جب بات کرے جھوٹی کرے. اذا وعد اخلف, وعدہ کرے جھوٹا کرے. اذا اؤتمن خان, کوئی چیز امانت رکھو تو خیانت کرے. یہ منافق ہے, یہ عملی منافق ہے. عقیدے کا منافق تو کافر ہے, وہ تو کافر سے بھی بدتر ہے. کہتے ہیں جی کہ ایک بریلوی مولوی کہتا ہے کہ بی بی عائشہ کے جو تہمت لگی تھی, حضور کو تو علم تھا اسی لیے پوچھتے تھے حضرت علی سے اور حضرت عمر سے. اور خدا کا خوف تو کیا کرو. علم تھا تو خاموش رہ جاتے, اور یہ بھی تو پھر علم تھا کہ قرآن اترے گا, بیوی پاک ہو جائے گی, کیوں اس کو باپ کے گھر میں بھیج دیا ناجائز؟ یہ جانتے ہوئے کہ بیوی پاک ہے, کیوں اس سے بولنا چھوڑ دیا؟ کیوں حضرت علی سے کہا کہ تحقیق کرو؟ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیوں بی بی زینب سے جا کے تحقیق کی؟ وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ, ہمیں دکھاوا کر رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے مولویوں کو, علم غیب ثابت کرنے کے لیے سارے قرآن کو غلط کر دو گے.
اللہ کا نبی دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ جب ایک بیوی نے دوسری بیوی سے بات کر دی، حضور نے فرمایا تھا کہ راز نہ کھولنا، فلما نبأت به اظہرہ اللہ علیہ، اللہ نے ظاہر کر دی نبی پہ کو، تو اس نے بتا دیا ہے۔ اب حضور آئے، عرف بعضہ واعرض عن بعض، کچھ بات تو بتائی، کچھ آپ نے بھی نہیں بتائی۔ بیوی حیران ہو گئی کہ یہ بات تو میں نے عائشہ کو چوری چوری بتائی تھی، اور تو کوئی تھا نہیں۔ فوراً بیوی نے پوچھا من نبأک ھذا، حضور آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی ہے؟ آپ کہتے عجیب بات ہے، میں عالم الغیب ہوں، خبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والے نے اور خبر والے نے خبر دی ہے۔ یہ سارا قرآن چھوڑ دو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار پہلے بریلوی تو ٹھیک تھے، یہ پتہ نہیں آج کل ان کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے بڑے بڑے بریلوی لوگ تھے، ان میں یعنی بعض فروعی مسائل میں تو اختلاف تھا، لیکن وہ یہ مشرکانہ عقیدے نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے بہاولپور میں شیخ الجامعہ ہوتے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ جب ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ تو ہمارے نانے کو ملنے کے لیے وہ جاتے تھے، تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے وہ میرے پاس آتے، میں کسی سے گھوڑی مانگتا، میری بھی غربت کا زمانہ تھا، حضرت کو گھوڑی پہ بٹھاتا۔ میرے نانا چونکہ ان والد صاحب سے بھی بڑے عالم تھے، تو ان کو گھوڑی پہ لے کے ساتھ میں لے جاتا تھا، 3 میل کا فاصلہ تھا، میں پیدل چلتا رہتا، حضرت کو اوپر بٹھاتا گھوڑی پہ۔ تو ایک دن کہنے لگے ابو خیر محمد، وہ محبت سے کہتے تھے ابو خیر محمد، قرآن نے معراج میں کہا ہے اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو من اور الی کے اندر بند ہو یار وہ بھی حاضر ناظر ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے جاہل ہیں، کیسے عقیدے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ سب سے بڑا بریلویوں کا عالم تھا، لیکن وہ عالم تھے، وہ جاہل نہیں تھے کہ پگڑی باندھی اور بریلوی بن گئے۔ ریاض سے میں بغیر غرض کام کے حرم آ گیا، پھر میں نے تنعیم سے عمرہ کیا، تو اپنے آپ کو خود پھنسا دیا آپ نے، اب بکری ادا کرو۔ جب کام کے لیے آئے تھے عمرہ کیوں کیا؟ اس کا معنی ہے تمہارے اندر نیت عمرے کی تھی۔ میں لیز سے بھائی کو لینے کے لیے جدے گیا، کوئی اس پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ ہم لیز سے آ رہے تھے، ہم نے احرام جدے سے باندھا، ٹھیک ہو گیا، حج کا، عمرے کا نہیں، حج کا۔ میں ریاض سے جدے کی ٹکٹ لے کے آیا تھا، لیکن وہ جدے کے وجہ بس مکے آ گئی، دیکھو بھی میں نے بتایا تھا، اس پہ بھی کوئی جرمانہ نہیں، اس کی نیت ہی جدہ ہے، مکہ تو نیت ہی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ یہاں جو ہیں کفیل اپنے مکفول سے پیسے دیتے ہیں، وہ جو انہوں نے فیسیں بھرنی ہیں وہ گھر سے بھریں، تم ان کے رشتہ دار ہو، تمہیں سر پہ بٹھانے کے لیے بلایا ہے اس نے کہ تمہاری فیسیں بھی وہ بھرے، انشورنس بھی وہ بھرے، اور جو سرکاری تعمینات ہیں وہ بھی وہ ادا کرے۔ تم جناب اس کے بڑے بزرگ ہو، تمہاری بیعت کی ہوئی ہے اس نے، کیوں نہ لے وہ پیسے؟ بالکل لے سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک وامانک واحسانک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اصلح لنا شاننا كلها فلا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، مصر میں ہیں، عراق میں ہیں، عجم میں ہیں، عرب میں ہیں، جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔
جو پاجامہ جو ہے 20 کے بعد کون سا نمبر ہوتا ہے؟ 22 نمبر. بس وہ 22 دے دیں، وہی دروش دے دیں. وہ پہلے 22 ایم دیا. 22 پہلے 22 دیا تھا. 22 نہیں دیا تھا، وہ ایل ایکس ایم نہیں تھا. پہلے M 22 میں نہیں ہوتا. M 20 میں ہوتا. اس میں تو پھر اس کے بعد اس کا نمبر جو X ہے. نہیں، ایم کے بعد پھر اس میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے L. L کے تو وہ چھوٹا ہے، اس سے چھوٹا ہے. کہاں دکان ہے، وہاں کھڑے ہو کے دیکھ لیں گے بس.